عربی نے 8 لاکھ کی آفر کی۔ شوہر کی معمولی دکانداری تھی۔ 8 لاکھ کا سن کر ساری رات کروٹیں بدلتی رہی۔ اگلی رات شوہر سے عربی کا ذکر کیا تو کچھ نہ بولا۔ میری بھی ہمت بڑھ گئی۔ صبح اٹھتے ہی ناشتہ کیا اور کپڑوں کا بیگ پیک کر کے عربی کے پاس چلی گئی۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ عربی، میں نے سنا تھا کہ حسن عورت کی قسمت کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ حسین عورت اگر غریب بھی ہو تو امیر شخص اس کے حسن سے متاثر ہو کر اسے محلوں کی رانی بنا دیتا ہے، لیکن شاید میرا شمار ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوتا تھا، حالانکہ میں حسن میں اپنی مثال آپ تھی۔ آئینے میں خود کو دیکھتی تو نظر ہٹانا بھول جاتی، جب سجتی سنورتی تو لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ جاتے، لیکن میری قسمت میری طرح حسین نہ تھی۔ میں اس وقت پھوٹ پھوٹ کر روئی جب ابا نے میرا رشتہ ایک پرچون چلانے والے دکاندار سے کر دیا۔ میں نے اپنی ماں سے کہا بھی کہ انہیں میری شادی کی اتنی جلدی بھی کیا ہے، وہ کچھ تو انتظار کریں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ میرے لیے آ جائے۔ مجھے ابھی بھی اپنے خوابوں کے شہزادے کا انتظار تھا جو بڑی سی گاڑی میں اپنا رشتہ میرے لیے لاتا، لیکن ایسے شاید خواب ہی ہوتے ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ تم 23 سال کی ہو گئی ہو، اب کیا تمہیں گھر بٹھا کر بوڑھا کر دوں؟ آج تو اس کا رشتہ بھی آ گیا ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو کوئی تمہیں پوچھنے بھی نہ آئے۔ ماں کی بات نے تو جیسے میرا دل چیر کر ہی رکھ دیا تھا۔ میں اتنی حسین تھی، بھلا میرے رشتے آنے کیوں ختم ہو جائیں گے؟ یہ ڈر تو ان کو ہونا چاہیے جن کی رنگت سانولی ہو یا نین نقش بھدے سے ہو، بھلا مجھ میں کیا کمی تھی؟ میں بے حد پریشان تھی۔ میرے لاکھ انکار پر بھی میری ماں نے میری ایک نہ سنی اور میری شادی اس پرچون والے سے کر دی جس کی ہمارے محلے میں چھوٹی سی دکان تھی اور مکان بھی چھوٹا سا تھا۔ ڈربے نما کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کمرے میں آیا تو مجھے دیکھ کر دنگ سا رہ گیا۔ کہنے لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنی حسین ہوگی۔ یہ سنتے ہی مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ میرے آنسو بہتے دیکھ کر وہ مجھ سے وجہ پوچھنے لگا۔ اب میں اسے کیا بتاتی کہ میں اپنی پھوٹی قسمت پر آنسو بہا رہی ہوں۔ میں نے کہا کہ بس اپنے گھر والوں سے بچھڑنے کا غم ہے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں سچ بتاؤں اور میرا شوہر دل میں میرے لیے کوئی شک و شبہات پیدا کرے۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، اب میں مزید اپنی زندگی کیا خراب کرتی؟ گھر میں میرے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ ساس سسر پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ میرے شوہر ولید کی بس ایک ہی بہن تھی اور وہ بھی دوسرے شہر میں رہتی تھی، کراچی کا کم ہی رخ کرتی تھی۔ اس لحاظ سے تو میری زندگی پرسکون تھی۔ میں چاہتی تو اپنے شوہر کی تنخواہ میں سکون سے گزارا کر کے اچھی زندگی جی سکتی تھی، لیکن میرے اندر لالچ کا جو بیج تھا وہ بھی میری عمر کے ساتھ ساتھ پروان چڑھتا گیا۔ میں نے جو خواب اپنی آنکھوں میں سجائے تھے وہ اب بھی میری آنکھوں میں باقی تھے۔ میں گھر پر اکیلی ہوتی تھی، اس لیے آس پڑوس میں نے کئی سہیلیاں پال لی تھیں۔ ان میں سے ایک نازنین میری سب سے پکی دوست بن چکی تھی۔ وہ بھی شادی شدہ تھی، لیکن اس کا شوہر سعودیہ میں کام کرتا تھا اور اس کے بھائی بھی دبئی میں ہوتے تھے۔ کزن بھی سعودی اور دبئی میں ہی زیادہ تر رہتے تھے۔ میری اس سے پکی دوستی کا اصل مقصد بھی شاید یہ تھا کہ وہ ہمارے محلے میں اچھی خاصی امیر تھی۔ اکثر مجھے کہیں دعوت پر جانا پڑتا تو میں نازنین سے برانڈ کے جوڑے مانگ کر لاتی اور بڑے ٹھاٹ سے اس کی اترن پہن کر اپنے شوہر کے ساتھ دعوت میں جاتی اور لوگوں کو یہ بتاتی کہ 20,000 کا جوڑا ہے جو میرے شوہر نے مجھے میری سالگرہ پر گفٹ دیا تھا۔ میرا شوہر یہ سن کر مجھے تعصب سے دیکھنے لگتا، گھر آ کر مجھ سے کہتا کہ تم کیوں لوگوں کے سامنے اتنے جھوٹ بولتی ہو، حالانکہ تم جانتی ہو کہ میں 20 سالوں میں بھی تمہیں 20,000 کا جوڑا نہیں لے کر دے سکتا۔ ولید کی بات سن کر تو میں جل کر رہ جاتی تھی۔ میں نے کہا، تمہاری اوقات اور حیثیت میں جانتی ہوں، لیکن وہ مجھ تک ہی رہنے دو۔ اگر میں کہیں تمہاری عزت کا بھرم رکھ رہی ہوں تو رکھنے دو۔ اب ضروری تو نہیں کہ میں سب کو یہ بتاؤں کہ میرا شوہر ایک پرچون کا کام کرتا ہے اور مہینے بھر میں 20-25 ہزار ہی کماتا ہے، جس میں بمشکل میں گزارا کرتی ہوں۔ خدا کے لیے میں جیسے زندگی جی رہی ہوں مجھے جینے دو۔ میری تلخ کلامی پر وہ خاموش ہو گیا۔ کہنے لگا، جیسا جی چاہے کرو، تمہیں تو سمجھانا ہی مشکل ہے۔ یہ کہہ کر وہ تکیہ درست کر کے لیٹ گیا اور میں کئی گھنٹے اپنا خون جلاتی رہی کہ ایک تو خود اس قابل نہیں کہ مجھے اچھے کپڑے لے کر دے سکے، اچھی جیولری دے۔ اس شخص سے تو میں اتنی بھی توقع نہیں رکھتی کہ مجھے معمولی سی سونے کی انگوٹھی تحفے میں دے دے۔ ابھی پچھلے دنوں میری سالگرہ تھی، حالانکہ میں کئی بار ولید سے کہہ چکی تھی کہ اپریل کی 12 تاریخ کو میری سالگرہ آتی ہے۔ مجھے لگا کہ نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میرے شوہر کو میری سالگرہ یاد رہے گی، وہ مجھے ہوٹل میں لے جا کر کھانا کھلائے گا، پھر ایک اچھا سا تحفہ دے گا، جیسا کہ اکثر ڈراموں اور فلموں میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسا سین ہماری زندگی میں بھی چلے گا، لیکن نہ جی، بڑا بیزار سا شوہر تھا میرا، ویسے ہی سوکھے منہ گھر آ گیا۔ میں اچھی خاصی تیار ہوئی بھی تھی۔ کہنے لگا، کہیں جا رہی ہو؟ میں نے کہا نہیں، ایسے ہی دل چاہ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ اب وہ کہے گا کہ تمہاری سالگرہ ہے اس لیے تم تیار ہو، چلو آؤ تمہیں بازار کی بریانی کھلاؤں۔ لیکن وہ مجھے پوچھنے لگا
کیا پکایا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، آج کچھ نہیں بنایا، چلو نا ولید، آج بازار چلتے ہیں، ہوٹل سے کھانا کھا کر آتے ہیں۔ میری بات سن کر اس کے ماتھے پر تیوری چڑھنے لگی، کہنے لگا، اتنی فضول خرچی نہیں ہے میرے پاس، ایسا کرو آملیٹ بنا لو، وہی کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا، ولید آج میری سالگرہ ہے۔ مجھے لگا کہ میں نے اسے احساس دلایا تو وہ خود ہی میری بات مان لے گا، لیکن وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں کہنے لگا، ان فضولیات کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تمہاری سالگرہ ہے یا کسی اور کی، مجھ سے یہ توقع مت رکھنا کہ میں تمہیں ہوٹلوں میں کھانے کھلاؤں گا یا تمہیں قیمتی تحفے تحائف دوں گا۔ میں پوری رات سسکیوں سے روتی رہی، لیکن ولید خراٹے مار مار کر سوتا رہا۔ بڑے بے حس انسان تھا، اسے ذرا بھی میری پرواہ نہ تھی۔ اگلے روز میں سوجی آنکھوں کے ساتھ نازنین کے گھر گئی تاکہ اپنے دل کی بھڑاس اس کے سامنے نکال سکوں، اسے بتا سکوں کہ میرے شوہر نے میری سالگرہ پر میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ لیکن جب میں اس کے گھر گئی تو وہ قیمتی لباس بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ میں نے دیکھے تو میری تو آنکھیں ہی چمک گئیں۔ میں نے کہا، بڑے پیارے کپڑے۔ کہنے لگی، یہ سب میں نے ماسیوں کو دینے ہیں۔ یہ دیکھ کر تو میرا دماغ ہی چکرا گیا تھا، کیونکہ سب کے سب نئے تھے اور برانڈ کے تھے۔ ہر جوڑے کی قیمت کم از کم 20 سے 22 ہزار تو لازمی تھی۔ میں نے کہا، یہ تو اچھے خاصے ہیں، تم کیوں دے رہی ہو؟ کہنے لگی، بس میں نے 2 دفعہ پہن لیے ہیں، اب میں بور ہو گئی ہوں۔ پھر اس نے مجھے اپنے پرس سے پیسے نکال کے دکھائے، کہنے لگی، میرے میاں نے مجھے تنخواہ بھیجی ہے، کہتا ہے کہ اچھے اچھے کپڑے خریدو اور پھر مجھ سے ویڈیو کال پر بات کرنا، جب دیکھو تم انہی جوڑوں میں ہوتی ہو۔ یہ سن کر میں نے اس کی قسمت پر رشک کیا تھا۔ دکھنے میں وہ اتنی زیادہ خوبصورت بھی نہ تھی، لیکن قسمت کی دھنی ضرور تھی۔ شوہر سعودیہ کے ریال اسے بھیجتا تھا اور یہاں وہ شاپنگوں میں اڑاتے ہوئے نہیں تھکتی تھی، اور ایک میں تھی۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، ایسا کرو یہ جوڑے مجھے دے دو، میں پہن لوں گی۔ وہ کہنے لگی، ارے ماسی کو دینے والے کپڑے بھلا میں تمہیں کیوں دے دوں؟ تم میری الماری میں سے جس جوڑے پر ہاتھ رکھو وہ لے لو۔ ناظرین کی باتوں نے تو جیسے میری آنکھوں کو چکا چوند کر دیا تھا۔ میں نے بیڈ پر پھیلے جوڑے بھی لے لیے اور 1-2 قیمتی جوڑے اس کی الماری سے بھی لے لیے، لیکن مجال ہے کہ ناظرین کے ماتھے پر بل بھی پڑا ہو۔ ظاہر ہے بھائی سیٹھ کی بیوی تھی، ریالوں میں پیسے آتے تھے، اسے بھلا کیا فرق پڑ سکتا تھا۔ بڑی خوشی سے میں اپنے شوہر کے ساتھ اس کے دوست کی شادی پر وہ جوڑا پہن کر گئی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ کہہ دیا کہ شوہر نے دلوایا ہے تو اس نے گھر آتے ہی میرا سارا موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اگلے روز میں نے سوچا کہ یہ بہت زیادہ قیمتی جوڑے ہیں، اس لیے ناظرین کو لوٹا کر آتی ہوں۔ میں نے وہ جوڑا پکڑا اور جیسے اس کے گھر پر دستک دی تو دروازہ ایک عربی نوجوان نے کھولا۔ عربی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اس نے سفید رنگ کا جبہ پہنا تھا اور سر پر وہی سفید رومال پہنا تھا جیسے کہ عربی پہنتے ہیں۔ داڑھی بھی ویسی رکھی تھی، گورا چٹا تھا، قد بھی اچھا خاصا لمبا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے تو جیسے ہوش اڑ گئے تھے، وہ تو مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ میں نے کہا، آپ کون؟ کہنے لگا، یہ سوال تو مجھے آپ سے کرنا چاہیے کہ آپ کون؟ میں اس کی بے تکلفی پر ذرا سی گڑبڑائی تھی۔ میں نے کہا، مجھے نازنین سے ملنا ہے۔ کہنے لگا، اچھا بھابھی سے ملنا ہے، میں بلا دیتا ہوں۔ میں سمجھی شاید اس کا دیور ہے، لیکن دیور بھی ہے تو وہ عربی کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ ہی دیر میں نازنین آ گئی، کہنے لگی، آ جاؤ۔ میں اندر داخل ہو گئی۔ میں نے دیکھا تو گھر پر اس کا شوہر بھی موجود تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے ذرا سبکی سی محسوس ہوئی۔ میں نے کہا، یہ جوڑا تمہیں واپس کرنے آئی تھی، اچھا میں چلتی ہوں۔ کہنے لگی، کہاں جا رہی ہو؟ آج تو میرا شوہر سعودیہ سے آیا ہے، اور تمہیں بھی دکھاتی ہوں کہ کتنی زیادہ شاپنگ کی اس نے میرے لیے۔ 3 بیگ بھر بھر کر لایا میرے لیے۔ ناظرین میرا ہاتھ پکڑے مجھے کھینچتے کمرے میں لے گئی۔ وہاں دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ سونے کے سیٹ، آرٹیفیشل جیولری، بے تحاشا خوبصورت کپڑے، میک اپ، کیا نہیں تھا اس کے بیگوں میں؟ یہ سب تمہارا شوہر لایا ہے؟ مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ کہنے لگی، نہیں شوہر تو بس تھوڑا سا سامان لایا تھا، یہ جو اس کا دوست آیا ہے نا عربی، یہ بہت امیر انسان ہے، دیکھو تو لاکھوں کی شاپنگ کے بیگ صرف میرے لیے لے کر آیا کہ پہلی دفعہ پاکستان جا رہا ہے، خالی ہاتھ نہیں جانا۔ یہ دیکھ کر تو مجھے اس عربی کی قسمت پر رشک آنے لگا، کیا دولت پائی تھی اس نے۔ میں نے دل میں سوچا کہ کاش میرا شوہر بھی سعودیہ کا چکر لگائے، کیا پتا اس کی بھی قسمت کھل جائے۔ میں بجھے دل کے ساتھ گھر پہنچی تھی، پھر اپنے شوہر سے کہا کہ بند کرو اپنے پرچون کی دکان، جتنے کی بکتی ہے بیچو اسے اور سعودیہ جاؤ، وہاں جا کر قسمت آزماؤ، ہو سکتا ہے کہ ہمارے بھی دن بدل جائیں۔ لیکن میری پھوٹی قسمت میں کہاں یہ سکھ تھا۔ کہنے لگا، مجھے یہی کام آتا ہے اور میں کیوں اپنی دکان بیچوں، گھر کا گزر بسر اچھا تو ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے روز خالی پیٹ نہیں سوتے، کھا کر ہی سوتے ہیں۔ اس کی ایسی باتیں مجھے زج کر دیتی تھیں۔ میں دوبارہ سے نازنین کے گھر گئی۔ اس وقت اس کا شوہر تو گھر پر نہیں تھا، لیکن وہ عربی نوجوان وہیں تھا۔ مجھے کہنے لگا،
मैं सुबह से भाभी से पूछ पूछ कर थक गया कि जो हसीना कल आई थी वो रहती कहाँ है, और भाभी ने तो आपका पता भी नहीं बताया। अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गईं। ये सुनकर मुझे अजीब सी शर्मिंदगी का एहसास हुआ था। बड़ा ही बेबाक किस्म का इंसान था, मुंह पर ही मुझे हसीना कह दिया। मैं घर के अंदर आई तो नाज़नीन किचन में ही चाय बना रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, एक कप तुम्हारे लिए भी बना रही हूँ, चाय पी कर जाना। इसलिए मुझे सहन में बैठना पड़ा। मुझे लगा मैं सहन में बैठूंगी तो वो नौजवान अंदर चला जाएगा, लेकिन वो तो मेरे बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गया। कहने लगा, जब से आपको देखा है मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी हसीन लड़कियां भी दुनिया में पाई जाती हैं। हालांकि सऊदी में बहुत खूबसूरत खूबसूरत औरतें हैं, लेकिन आपका हुस्न तो वाकई कमाल का है। दिल ही दिल में तो मुझे उसकी तारीफ अच्छी लग रही थी, लेकिन मैंने मसनूई गुस्सा दिखाने की कोशिश की। मैंने कहा, देखिए हमारे पाकिस्तान में यूं खुलेआम औरतों की तारीफ नहीं करते, और वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। ये बात मैंने जले दिल से कही थी। मेरी बात सुनकर जैसे उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। कहने लगा, ओह नो, मैंने तो बड़े ख्वाब सजा लिए थे आपके लिए। फिर कहने लगा, चले अपनी जिंदगी से एक रात मुझे दे दें। ये सुनना था कि मेरे कानों की लौ तक गुस्से से सुर्ख हो गई। मैंने कहा, आपने मुझे समझ क्या रखा है? देखिए मैं बहुत शरीफ खानदान की लड़की हूँ। ये कहकर मैं उठ खड़ी हुई। वो कहने लगा, एक रात के 8 लाख दूंगा, किस्मत बदल दूंगा तुम्हारी, बाकी तुम्हारी मर्जी है। नाज़नीन चाय बनाने में मसरूफ थी, इसलिए हमारी बातों से बेखबर थी। उस वक्त तो मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैं अपने घर पर आ गई, लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिमाग में 8 लाख घूमने लगे थे। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, बस आंखों के सामने 8 लाख नजर आते रहे। उससे मैं जी भर के शॉपिंग कर सकती थी, अपने हालात बदल सकती थी, क्या कुछ नहीं कर सकती थी, और कुछ नहीं तो अपने शौहर की छोटी सी परचून की दुकान ही डबल करवा सकती थी। कमाई भी अच्छी खासी हो जाती और वो भी मेरे एहसान के नीचे दबा रहेगा। लेकिन फिर सोचती, एक रात, वो भी गुनाह की रात। यहाँ पर आकर मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ने लगता था, लेकिन मेरी आंखों में बधी लालच की पट्टी कुछ ज्यादा ही जोर से बन चुकी थी। मैंने डरते डरते अपने शौहर से इस बात का जिक्र किया। कुछ देर तो वो मुझे खामोशी से देखता रहा। मैंने कहा, वलीद मेरी बात समझो, 8 लाख छोटी रकम नहीं होती, बस एक रात की बात है। हमारे तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और हम इस गुर्बत से भी छुटकारा हासिल कर लेंगे। मैंने अपना हाथ उसके हाथ पर रखकर उसे समझाने की कोशिश की। न जाने उसकी नजरों में ऐसा क्या था कि मैं नजर झुका गई। उसने अपना हाथ मेरे हाथ से पीछे किया और जाकर अपनी जगह पर लेट गया। न उसने मुझे हाँ कहा, ना ही इनकार किया, न डांटा, न गुस्सा किया, कुछ भी तो नहीं कहा था। मैं 2 दिन उसके जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन बाद में मैंने जब ये बात नाज़नीन से कही तो वो तो मेरी शक्ल ही देखती रह गई। कहने लगी, जो तुम करने जा रही हो वो ठीक है? मैंने उससे कहा, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है, अच्छे कपड़े पहनती हो, अच्छी जिंदगी गुजार रही हो, मुझसे पूछो कि मैं कैसे गुजारा कर रही हूँ। अगर एक रात का गुनाह मेरी जिंदगी में आसूदगी भर सकता है तो मैं क्यों ना करूँ। नाज़नीन भी मुझे देखते हुए कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि जो तुम कर रही हो वो ठीक है। बहरहाल मैंने ये सोचा कि उसे क्या लगे, परेशान तो मैं थी, मैंने अपनी ही मनमानी करनी थी। मैंने अरबी की बात मान ली। वो मेरे इकरार पर बहुत खुश हुआ। पहले मुझे बहुत सारी शॉपिंग करवाई, कीमती ब्रांड्स के कपड़े लेकर दिए, सोने की अंगूठी भी दी। मैं बेहद खुश थी, लेकिन दिल न जाने क्यों बेचैन था। सुबह होते ही मुझे 8 लाख के बजाय 12 लाख उस अरबी ने मेरे हाथ पर रख दिए, लेकिन मैं अंदर से खुश न थी। मुझे लग रहा था जैसे मेरे पैर मनो भारी हों। मैं पता नहीं कौन सा बोझ उठाए घर वापस जा रही थी। मेरा ज़मीर मुझ पर लानत मलामत कर रहा था। जैसे मैं घर में दाखिल हुई तो मेरा शौहर सुर्ख आंखों से मुझे देख रहा था। मैंने वो चेक उसके सामने रख दिया। वो कहने लगा, इसे उठा लो, ये तुम्हारी कमाई है, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। उसकी सुर्ख मुतवर्रम आंखों से लग रहा था कि जैसे वो सारी रात सोया ना हो, पूरी रात उसे जाग कर काटी हो। वलीद ने मुझे एक पेपर थमा दिया। कहने लगा, जो अजियत मैंने आज की रात सही है वो मजीद सहने का मुतहम्मिल नहीं हूँ। ये डिवोर्स पेपर है, तुम्हारे पैसे तुम्हें मुबारक हो। ये कहकर वो चला गया। मैं तो देखकर ही हक तक रह गई। मैं भूल गई थी कि गुनाह का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। मैं किसी के काबिल नहीं रही थी। मेरा शौहर मुझे छोड़कर जा चुका था। मेरे हाथ